السلام علیکم ٹو آل پیارے ویورز اینڈ لسنرز. کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، لائف بھی سب کی اچھی جا رہی ہوگی. اچھا جی، سردیاں کس کس کی طرف آ گئی ہیں؟ کیونکہ آج والی ایپیسوڈ ریڈ کرنے کے بعد ٹرسٹ می آپ لوگوں کو اور زیادہ سردی لگنے والی ہے. اتنا امیزنگ ٹویسٹ ہے نا کہ آپ لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے. اب اس سے آگے کیا ہونے والا ہے وہ آپ لوگوں کے اسٹرانگ رسپانس پہ ڈپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لائک جو اتنے دن سے آپ لوگ کہہ رہے رائٹر ایسے نہیں کرنا، رائٹر پلیز ایسے نہیں کرنا، وہ تو آج دن آ گیا ہے کہ آپ لوگ اپنے اسٹرانگ رسپانس سے مجھے مجبور کر دیں کہ میں ویسا ہی کروں جیسا آپ لوگ چاہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا بڑا ٹویسٹ آج والی ایپیسوڈ کے اندر آیا ہے کہ پڑھ کے آپ لوگوں کو جیسا جانی ہے، اتنا مزے کا، کیونکہ مجھے خود لکھ کے اتنا مزہ آیا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ جس دن مجھے خود مزہ آتا ہے ایپیسوڈ لکھ کے، اس دن آپ لوگوں کو بھی مزہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ سو ریڈی ہو جائیں اس ٹویسٹ کو پڑھنے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد اپنا پیارا سا رسپانس دینے کے لیے، ٹھیک ہے؟ ٹارگیٹ پہ فوکس نہیں ہے، ٹارگیٹ پورا کر لیں، کیونکہ میں بھی لانگ ایپیسوڈ دینے کے اوپر پورا فوکس کر رہی ہوں، اور ساتھ میں میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو اب ڈفرینٹ سین ملیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے تو اتنے مزے کے سین آنے والے ہیں، ہماری کہانی اور زیادہ بیوٹیفل ہو جائے گی. اوکے، باقی انسٹا کے اوپر آج کل جو ہمارے ایڈیٹرز ہیں وہ بہت اچھی ایڈیٹنگ کر رہے ہیں. ٹرسٹ میں مجھے پیار ہو گیا ہے ان کی ایڈیٹنگ سے، اتنی اچھی ایڈیٹنگ. اوکے، ٹارگیٹ کمپلیٹ کر لیجیے گا، آگے بڑھتے ہیں. جب کہ زحال منتظر تھا اس کے بولنے کا، وہ جانتی تھی باقیوں کے مقابلے میں وہ اس کے ساتھ بہت مختلف پیش آتا ہے. وہ جو زمل کے لیے تھا وہ کسی اور کے لیے چاہ کر بھی نہیں بن سکتا تھا. وہ ابھی کہ ہم گل کے لیے کسی کو ڈھونڈیں، ان کی شادی کروا دیں. زحال کی آنکھوں میں اترتی گہری سنجیدگی کو بھانپتے اس کی زبان خود بخود ہکلانے لگی تھی. اس نے اب بھی زحال کے گلے میں ابھرتی گلٹی معدوم ہوتے دیکھی. سارا خمار ایک جھٹکے میں اتر گیا تھا. وہاں اب صرف سرد مہری بچی تھی، جیسے اس نے کوئی کڑوا گھونٹ پیا ہو. زحال نے اپنی ناک رب کرتے دائیں سے بائیں لمبی سانس خارج کی. ہمیں سونا چاہیے، صبح تمہارا دوسرا پیپر ہے. وہ بے حد نرمی سے زمل کو اپنے پہلو میں لٹا کر کمفرٹر ٹھیک کرنے لگا. جب زمل اس کے حرکت کرتے ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی، ابھی سوری، اسے اندازہ ہوا تھا کہ یہ بات اس وقت اسے نہیں کرنی چاہیے تھی، یا شاید اس بات کے لیے کوئی اب وقت ہی نہیں بچا تھا. اسے زحال کی سنجیدگی سے خوف محسوس ہوا تھا. وہ رک کر اپنے بے حد قریب لیٹی لڑکی کو دیکھنے لگا، پھر ذرا سا جھک کر اس کے ماتھے پر اپنے دہکتے لب رکھے. یہ سکون تھا دونوں کے لیے. زمل بے اختیار آنکھیں موند گئی. کوئی بات نہیں، ریلیکس. پھر اس کی ناک کی ٹپ چومتے اسے اپنے کسرتی سینے کے ساتھ لپٹا گیا. وہ ہر رات
اسی طرح سوتی تھی، ایک ٹانگ اور ایک بازو زحال کے اوپر رکھ کر۔ کبھی کوئی ایسی رات آتی تھی جس میں وہ یہ کرتا تھا، اور اسی رات کی صبح اس کی پھر کلاس لگتی تھی۔ دونوں جانب مکمل خاموشی تھی۔ جمل نے ذرا سا سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اسے لگا تھا وہ حرکت نہیں کر رہا تو سو چکا ہوگا، لیکن وہ بھی جاگ رہا تھا۔ آنکھیں کھلی اور چھت پر ٹکی ہوئی تھی۔ حبی! اس کے بے حد دھیمی آواز سے پکارنے پر زحال نے فوراً سے اسے دیکھا۔ جی؟ اس کے جواب میں صرف جی سن کر جمل کا چہرہ اس نیم اندھیرے میں بھی بجھ سا گیا تھا۔ جی حبی کی جان۔ اب جمل کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ وہ اور بھی اس کے ساتھ لپٹتی اس کی گردن میں چہرہ چھپا گئی۔ اتنا اب اسے خود بھی اندازہ تھا کہ وہ اس بندے کا سکون بن چکی تھی۔ اس کا وجود زحال خان آفندی کے لیے راحت تھا۔ جتنے مرضی بڑے طوفان اس کی زندگی میں آ جاتے، یہ لڑکی اس کے ساتھ کھڑی ہو تو وہ ہر طوفان میں کسی مضبوط چٹان کی طرح کھڑا رہتا، جسے توڑ پانا تقریباً ناممکن تھا۔ زحال اپنی گردن پر اس کی گرم سانسوں کی تپش محسوس کرتے بے اختیار مسکرا دیا۔ نہ کرو۔ وہ جانتا تھا جمل جان بوجھ کر یہ سب کر رہی ہے۔ کیوں؟ یہ صرف آپ کر سکتے ہیں، وہ دو بدو بولتی اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ اپنے اوپر لپٹی اس نازک سی لڑکی کو دیکھ زحال نے گہری سانس بھری، جس کی باقاعدہ جمل کو آواز بھی آئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر آئی آوارہ لٹوں کو انگلی کی مدد سے کان کے پیچھے اڑسنے لگا۔ نہیں، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ تم نہیں کر سکتی۔ بات کے آخر میں پلکیں اس شریر انداز میں جھپکائیں کہ جمل کے کان کی لو تک سرخ پڑ گئی۔ اور اس وقت میں وہ کر نہیں سکتا، تو بہتر ہے سو جاؤ، صبح پیپر ہے، لیٹ ہوئی تو پٹو گی۔ وہ جمل کا سر اپنے سینے پر ٹکاتے دھیرے دھیرے تھپکنے لگا تھا۔ جمل کے ذہن میں کومل کی باتیں پھر سے گردش کرنے لگی تھیں۔ وہ زحال کو ریلیکس تو کروا گئی تھی، مطلب اب اس کے پاس موقع تھا۔ حبی! جی میرا بچہ۔ وہ آنکھیں موندے ہوئے ہی گویا ہوا۔ اب جمل کو عادت تھی اس کے ان محبت بھرے جوابوں کی۔ جس دن وہ صرف جی بولتے، اس دن اگر جمل نہ مانے تو زحال کا پورا دن نکل جائے اسے جی حبی کی جان جملہ بولتے ہوئے۔ گلیں
بہت دکھ دیکھے ہیں نا، تو اب ہمیں ان کی خوشیوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے۔ اس کی بات پر زحال کی آنکھیں دھیرے سے کھلی۔ کمرے میں گہری خاموشی نے کچھ دیر اپنی جگہ بنائی۔ ان کو اس وقت صرف میڈیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ایسا کوئی ہو جو ان کو اندر سے بھی ہیل کرے۔ ان کے دل پر بہت سے زخم اس عرصے میں لگے ہیں جن کو صرف ایک ہم سفر ہی ٹھیک کر سکتا ہے۔ ابھی وہ سر اٹھائے کوہنی زحال کے سینے پر رکھ گئی۔ وہ تکیے پر سر ٹکائے اسے دیکھتا رہا۔ جو ان سے رشتہ ان کے شوہر کا ہوگا وہ تو کسی کا نہیں ہو سکتا نا۔ ہاں، اس وقت وہ اپنی بیوی کے پاس تھا۔ اس سے بہتر کون جان سکتا تھا کہ ایک اس لڑکی کے آنے سے زندگی میں کتنی خوشیاں ملی تھی اسے، یا شاید ساری خوشیاں ہی صرف اس ایک لڑکی سے ملی تھی۔ زحال خاموش رہا، جیسے ذہن میں بہت سے طوفان گردش کرنے لگے ہوں۔ بولے، چپ کیوں ہے؟ اس کی خاموشی جمل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ زحال گہری سانس خود میں بھرتے کہیں اور نگاہیں موڑ گیا، جیسے بولنے کے لیے الفاظ مجتمع کر رہا ہو۔ میری بہن نے بہت دکھ دیکھے ہیں وائفی۔ اتنی جلدی میں کسی پر اس کے معاملے میں اعتبار نہیں کر سکتا۔ اس کی آواز بھاری اور قرب سے لبریز تھی۔ جمل اسے دیکھتی رہی۔ ساری دنیا کے مرد بھی آ کر اس کے سامنے کٹ کر گر جائیں، میں تب بھی کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ زرتشم کے لیے خوف اس کی آنکھوں میں صاف چھلک رہا تھا، وہ جو پوری دنیا کو خوف زدہ کر کر رکھتا تھا۔ اسے اس کی بہن کی قسمت ڈرا گئی تھی۔ جمل کو لگا جیسے آگے اس کے پاس الفاظ ختم ہیں۔ زرتشم پر گزری قیامت کا سوچ کر ہی زحال کی آنکھوں میں نمی اترتی جمل کو چپکی لگوا گئی۔ میں جانتا ہوں زندگی اکیلے نہیں کٹ سکتی، اور جو احساس اسے اس کے شوہر سے ملے گا وہ اور کسی سے نہیں مل سکتا۔ لیکن جو کچھ بالاج نے اس کے ساتھ کیا، اس کے بعد اتنی جلدی شاید ہی وہ کسی پر خود بھی اعتبار کر سکے۔ اس کی بات پر جمل کی ہیزل آنکھیں دھیرے سے پھیلی۔ دل دھک سے رک گیا۔ کیا یہ موقع تھا ڈاکٹر برہان کی بات کرنے کا؟ وہ بے اختیار سوچنے لگی۔ دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ اندر ہی اندر یکدم سے بے چین ہوتی اس بارے میں سوچنے لگی، جیسے الفاظ اس کے لبوں پر مچل رہے ہوں ادا ہونے کے لیے۔ ابھی اگر وہ خود کسی کو اس کا جملہ بیچ میں ہی رہ گیا، جب جمل کے ٹھسکنے کی آواز پر زحال نے سر
اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ زامل بیڈ کے ایک جانب سوتے تھے اور وہ دونوں ایک جانب۔ زامل آنکھیں بند کیے نیند میں ہی رونے لگا تھا۔ اسے یقیناً بھوک لگی تھی۔ زمل نے زور سے آنکھیں میچ لی اور اٹھ کر زامل کے قریب کھسک گئی۔ نیند میں بھی سکون سے نہیں رہنا۔ اس کے بے وجہ کے غصے پر زحال نے بے ساختہ اس کی جانب دیکھا۔ اسے بھوک لگی ہے وائفی، وہ جیسے اسے احساس کروا رہا تھا۔ زمل کو بھی فوراً سے احساس ہوا۔ اس نے ایک نظر گٹ گٹ دودھ پیتے ہوئے زامل کو دیکھا، جس کا ہاتھ نیند میں بھی زمل کی چین گلے میں پہنی چین کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ وہ اپنے بیٹے کے سر پر بوسہ دیتی اسے محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگی۔ زحال سائیڈ ٹیبل پر رکھے ڈرائی فروٹس اٹھا کر منہ میں رکھتے چبانے لگا۔ ساتھ زامل کے پھر سے سونے کے انتظار میں تھا تاکہ زمل کی ادھوری بات پوری سن سکے۔ زامل اگلے 10 منٹ میں پھر سے گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ زمل اسے ٹھیک سے کمفرٹر میں دبوچتی واپس سے زحال کے پاس آئی، جو پہلے سے باہیں کھول کر اس کا منتظر تھا۔ یہ دیکھ زمل کے لب بے اختیار مسکراہٹ میں ڈھلے۔ وہ جلدی سے اس کے چٹان وجود کے ساتھ لپٹ گئی۔ اب بولو، کیا کہنا چاہتی تھی؟ زمل اس کے سوال پر اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ اسے کیوں نہ اس بندے پر پیار آئے۔ وہ اس کی ادھوری باتیں بھی یاد رکھتا تھا۔ حبی، میں پوچھنا چاہتی تھی کہ اگر گل آپا کسی کو پسند کرتی ہوئی تو کیا آپ ان کی شادی ان سے کر دیں گے؟ اس کے سوال پر زحال کا بادام چباتا ہوا منہ رکا، ساتھ ہی زمل کا دل بھی دھک سے رک گیا۔ اس نے یکٹک زحال کے چہرے کی بدلتی رنگت دیکھی۔ یہ سوال کرنے والی وہ تھی۔ کوئی اور ہوتا تو شاید اب تک پاشا کے ہاتھوں زندہ ہی نہ بچتا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ خان حویلی کی کوئی عورت باہر کے کسی مرد کو پسند کر سکتی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو؟ زمل کی زبان بے ساختہ لڑکھڑانے لگی۔ اصل خوف تو اب محسوس ہوا تھا تو میں جان لے لوں گا اس کی۔ لہجہ یک دم سے سرد اور برفیلا ہوا تھا، یوں کہ زمل کو اپنی رگوں میں دوڑتا خون جمتا ہوا محسوس ہوا۔ لیکن کیوں حبی؟ وہ تڑپ کر اس کے ساتھ اٹھ بیٹھی۔ زحال اسے واپس سے لٹا کر سونے کا حکم دیتے خود اسٹڈی روم میں چلا گیا۔
اس کا یوں جانا جمل کو بے چین کر گیا تھا۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی۔ اب خوف برہان اور زرتشم کو لے کر اور بھی بڑھ گیا تھا۔ اس کمرے میں رات کی پرسکون خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ ہلکی ہلکی مدھم سی روشنی دیواروں پر نرمی سے بکھر رہی تھی، جیسے روشنی بھی آج آرام سے سانس لے رہی ہو۔ کمرے کا پیارا سا سجا ہوا ماحول دل کو فوراً سے سکون دیتا تھا، صاف ستھرا، نرم سا اور بہت ہی آرام دہ۔ ڈریسنگ ٹیبل کے بالکل اوپر لگی ہوئی خاص سی وائٹ گولڈ روشنی کمزور مگر خالص چمک کے ساتھ پورے میز کو ایک جادوئی سا گلو دے رہی تھی، جیسے آج آئینہ بھی کسی خواب کی طرح خواب کی دنیا کا حصہ بن گیا ہو۔ کمرے میں ہر طرف ایک خوشبو کی نرم لہر سی پھیلی ہوئی تھی۔ اروما مشین جو کمرے کے کونے میں رکھی تھی اور اس سے نکلتی خوشبو کمرے کو ایک مہکتے ہوئے گرم اور بہت ہی دلکش احساس میں لپیٹے ہوئے تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے یہ کمرہ نہیں، آج ایک پرسکون پناہ گاہ ہو، جہاں روشنی، خوشبو اور رات مل کر ایک ہی کہانی بنا رہے ہو، خاموشی کی، سکون کی اور خوبصورتی کی۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بیٹھی، خود کو ایک نظر دیکھتی، ڈارک ریڈ کلر کی لپسٹک اٹھا کر ہونٹوں کے قریب لے گئی اور اپنے پنکھڑی سے لبوں کو مزید گاڑھے رنگ سے مزین کرتی اپنی قیامت ڈھاتی خوبصورتی کو مزید بڑھا گئی تھی۔ اپنے پنکھڑی سے لبوں کو مزید گاڑھے رنگ سے مزین کرتی اپنی قیامت ڈھاتی خوبصورتی کو بڑھا گئی تھی۔ کمر پر آبشار کی مانند بکھرے بال اور بکھرے سنہری سلکی بال اور مرمری سا وجود اس سرخ رنگ کے ڈریس میں مقید، بلا شبہ وہ اس وقت کسی پر بھی قیامت ڈھانے کو تیار تھی۔ لیکن پھر سے داراب کا سوچ کر وہ اپنے آپ کو دیکھتی اور بری طرح سے کانپ اٹھتی۔ یہ اس کی زندگی کا پہلا لمحہ تھا جس میں وہ کسی کے لیے اس طرح تیار ہوئی تھی، اور اس کسی میں اس کا شوہر بھی آتا تھا، جس سے جڑا رشتہ ایک عجیب سا دل موہ لینے والا احساس رکھتا تھا۔ تب ہی اسے باہر سے ایک بھاری خوبصورت آواز سنائی دی، جو یقیناً داراب خان کی ہی تھی۔ اسے سنتے بیلا کا دل
بے اختیار زور سے دھڑک اٹھا۔ وہ جلدی سے لپسٹک ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ گھبراہٹ کے مارے اس کے ہاتھ پیر پھولنے لگے تھے۔ وہ نروس ہوتی خود کو مرر میں دیکھنے لگی۔ گھٹنوں تک آتی ریڈ ڈریس میں اس کی باقی دودھیا ٹانگیں صاف چمک رہی تھی۔ پہلی بار ایسی ڈریسنگ، وہ بھی داراب کے سامنے، سوچ کر ہی جان نکل رہی تھی۔ اس کا دل چاہا بھاگ جائے یہاں سے، لیکن اب تو ہر راستہ صرف اس ایک شخص تک لے جا رہا تھا۔ داراب گارڈ کو جیپ کی چابی پکڑاتے خود اندر آ گیا۔ لاؤنج پورا خالی تھا۔ سب لوگ سردی کی وجہ سے اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ اس کی عادت تھی آتے ہی پہلے فرخندہ بیگم اور داجی سے ملنے کی، لیکن وہ سو چکے ہوں گے، یہی سوچتے وہ ہاتھ میں کیپ گھماتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا کہ تب ہی کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سے اس کے قدم وہیں رکے۔ اس نے گردن موڑ کر اس جانب دیکھا۔ باہر کی ساری لائٹس آف، مگر کچن میں ایک زرد بلب جل رہا تھا۔ یقیناً وہاں کوئی تھا، لیکن کون؟ یہ سوچ کر داراب اس جانب جانے لگا۔ جنوں والی بات پر وہ یقین کرتا نہیں تھا، اور اگر کر بھی لیتا تو وہ ایک پولیس والا تھا۔ رات کی اندھیری میں ایسے لاکھوں بار وہ چھاپا مار چکا تھا۔ کچن کے قریب پہنچتے اس نے مٹھیاں بھینچی، اور جیسے ہی اندر داخل ہوا، سامنے کھڑی سیماب کو دیکھ مٹھی یک دم سے کھلی اور آنکھیں متحیر سی پھیلنے لگیں۔ بھابھی آپ؟ اس کے چونک کر پوچھنے پر سیماب مڑے بغیر اپنی آنکھوں کو بے دردی سے رگڑتی اس کی جانب مڑی، لیکن وہ پھر بھی اتنی دور سے ان کی بھیگی پلکیں دیکھ چکا تھا۔ وہ قدم اٹھاتے دھیرے سے اس کی جانب آیا اور غور سے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کیا ہوا؟ رو کیوں رہی ہو؟ لہجے میں از حد فکر مندی تھی۔ سیماب سر جھکاتی اپنے لب دانتوں میں دبا گئی، جیسے خود کو رونے سے باز رکھ رہی ہو۔ مجھے بتاؤ، کوئی بات ہے؟ وہ بہت کم اوقات میں ایک بھابھی کی طور پر اسے ٹریٹ کرتا تھا، ورنہ زیادہ تر اسے گل کی طرح ہی سمجھتا تھا۔ کبھی زریاب اور سیماب کی نوک جھوک ہوتی تو وہ ہمیشہ سیماب کی سائیڈ لیتا۔ سیماب کا دل مزید بھاری ہونے لگا۔ وہ کھڑے کھڑے وہیں سسک کر رو پڑی۔
اس کے یوں رونے پر داراب از حد بے چین سا ہوتے، اس کے قریب آتا، اس کے سر پر ہاتھ رکھ گیا۔ سیم، بتاؤ نا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ بے حد پریشان ہونے لگا تھا۔ سیما کچھ کہے بغیر ہچکیوں میں روتی رہی۔ داراب اس کے لیے پانی کا گلاس لے کر آیا اور دھیرے سے اسے تھما کر اس کے پینے کا انتظار کرنے لگا۔ پانی پیو اور بس رونا بند کرو۔ مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ لالا نے ڈانٹا ہے؟ مورے نے کچھ کہا؟ سیماب نے کچھ کیا؟ اس کے تابڑ توڑ سوالوں پر سیماب یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ اس کی آخری بات پر سیماب کا دل ڈوب کر ابھرا۔ وہ اسے بہن کہتا ہی نہیں، مانتا بھی تھا۔ اگر اسے پتہ چل جائے کہ بیلا اس کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہے تو ایک پل نہ لگے اسے اس لڑکی کو سیدھا کرنے میں۔ سیماب گھونٹ پیتی گلاس واپس سلیب پر رکھ گئی۔ داراب اس کے لیے ایک کرسی آگے لے کر آیا اور خود سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑا ہوتے اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ وہ تمہارا لالا۔ ضریاب کے ذکر پر داراب کے کان فوراً سے کھڑے ہوئے۔ ہم کو سمجھ نہیں آتا ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، وہ بہت عجیب ہو گیا ہے۔ اس کی آواز گھٹی گھٹی سی تھی۔ کیسے عجیب؟ وہ پریشان سا ہوا، کیونکہ اس نے بھی داراب میں بہت سی تبدیلیاں محسوس کی تھی۔ وہ کبھی کبھی بنا بات کے ہم پر غصہ کرنے لگتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور آج داراب نے ترنت پوچھا۔ آج ان کے سر میں شدید درد اٹھا، جس پر ہم نے ان کو سنبھالنے کی کوشش کی تو وہ بات بیچ میں ادھوری چھوڑتے سسک کر رو پڑی۔ وہ ضریاب کو پانی کا گلاس تھماتی ان کا کندھا تھامے ہوئے تھی۔ جب انہوں نے اپنے کندھے پر رکھا، سیماب کا ہاتھ خود سے دور جھٹک دیا۔ دور رہو ہم سے، دکھ نہیں رہا ہم کو درد ہے؟ ان کا لہجہ بے حد اسپاٹ تھا، بے حد سخت تھا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اپنی خانی پر چلائے تھے۔ وہ ہک دک سی سانس روکے ان کو دیکھنے لگی۔ وہ سر تھامے درد کی لپیٹ میں بری طرح سے آ گئے تھے۔ خان تم کو پانی کی ضرورت ہے، یہ پی لو۔ وہ خود کو سنبھالتی پھر سے ان کی جانب گلاس بڑھاتی پیار سے بولی۔ جب وہ طیش میں آتے، پوری قوت سے گلاس اس کے ہاتھ سے چھین کر دیوار پر دے مار گئے۔ تم کو سمجھ نہیں آتا؟ ان کی دھاڑ پر سیماب دھک سے رکتی 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ سیماب
رنگت یوں جیسے روح فنا ہو گئی ہو، آنکھوں میں بے یقینی اور لب بے ساختہ پھڑ پھڑائے۔ آج وہ زندگی میں پہلی بار یوں دھاڑے تھے جس پر سیماب بری طرح سے لرزتی ان کو دیکھنے لگی۔ آنکھوں سے گرم سیال تیزی سے بہنے لگا تھا کہ تب ہی ایک شدید درد کی لہر اٹھتی ان کو پوری طرح سے اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ وہ بے اختیار پیچھے بیڈ پر ڈھہ جانے والے انداز میں بیٹھ گئے۔ خان ان کو ایسے بیٹھتے دیکھ وہ تڑپ کر ان کی جانب بڑھنے ہی لگی تھی کہ وہ ہاتھ کھڑا کرتے اسے وہیں روک گئے۔ ایک عجیب سی چڑ ان کو سیماب کے وجود سے محسوس ہو رہی تھی، یہ عجیب سی کہ وہ خود بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے۔ سیماب پہلے ان کی تکلیف اور پھر ان کے یوں چلانے کو دیکھ بری طرح سے ٹوٹ گئی تھی۔ آنکھوں سے سیلابی ریلا بہنے لگا تھا۔ داراب اس کی باتیں سن کر کچھ پل اپنی جگہ سے ہل تک نہیں سکا۔ چہرے پر بے یقینی سی بے یقینی تھی۔ ان کا رشتہ تب ہوا تھا جب داراب کالج میں تھا۔ اس سے پہلے وہ اتنا ہوش رکھتا تھا کہ وہ ان دونوں کی لو سٹوری کو سمجھ سکے۔ سارا خاندان گواہ تھا کہ ضریاب خان اس لڑکی کو کس جنونی انداز سے چاہتا تھا۔ راستے میں لاکھ رکاوٹیں آتی گئیں لیکن وہ رکاوٹ کو چیر کر سیماب تک پہنچے تھے، اور نہ صرف پہنچے بلکہ اس کا ہاتھ تھام کر پوری دنیا کو بھی بتایا کہ وہ صرف ضریاب خان افندی کی ہے۔ اس پر اور اس کے وجود پر، اس کی روح پر اگر اس پوری دنیا میں کوئی حق رکھتا ہے تو وہ صرف ضریاب خان ہے۔ اس کے بعد اگر کسی کو مخالفت کرنی ہو تو آئے، اسے ضریاب خان خود دیکھے گا۔ یہ الفاظ وہ تھے جو انہوں نے خود بھری محفل میں پوری برادری کے سامنے ڈٹ کر کہے تھے، اور پھر وہ دن تھا جس کے بعد سے سب سیماب کی جانب پلکیں تک اٹھانا گناہ کبیرہ سمجھ چکے تھے۔ وہ ان کا جنون تھی۔ محبت لفظ تو بہت چھوٹا تھا۔ اتنے عرصے میں آج تک کبھی انہوں نے سیماب کو گھوٹ تک نہیں کیا تھا، تو یہ دھاڑنا چند پل کے لیے داراب کو بھی چپکی لگوا گیا تھا۔ اب نہیں جانتا وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ کچھ تو ہے جو اب نہیں پتا، ہم کو نہیں پتا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی جبکہ داراب کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ آج اسے عین کو دیکھ کر ان کو غصہ آیا تھا، لیکن عین اس کی بات بیچ میں کاٹتے داراب کے منہ سے بے ساختہ عین کا نام نکلا۔
اس کے یوں چونکنے پر سیماب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا وہ نہیں جانتا تھا کہ بیلا اپنے گھر والوں سے ملنے لگی ہے؟ وہ بے ساختہ سوچنے لگی۔ وہ یہاں آئی تھی، پھر دوبارہ اس کے پھر لفظ پر اب سیماب چونکی تھی۔ وہ پہلے بھی آیا تھا؟ حیرت سے استفساریہ پوچھا، جبکہ داراب ضبط سے مٹھیاں بھیجے گہری سانس خارج کر گیا۔ اس کا ذہن تیزی سے گھومنے لگا تھا۔ دریافت کا وہ ریاکشن اور عین کا حویلی آنا، یہ چالاکی ایک پولیس والے کے سامنے کتنی الٹی پڑ سکتی تھی، یہ شاید ہی خود عین دلدار نے بھی نہ سوچا ہو، جو اتنے دھڑلے سے خان حویلی میں آنے لگی تھی، بنا یہ سوچے کہ یہ حویلی ایک پولیس والے کی تھی، جو اپنے گھر میں ہوئی فضا کی تبدیلی کو بھی بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ وہ جبڑے بھینچے اس کے بارے میں سوچنے لگا تھا، جب سیماب کی اگلی بات پر بے اختیار اسے دیکھا۔ وہ بیلا سے ملنے آیا تھا، پتہ نہیں وہ کب سے اس سے ملنے لگی ہے۔ داجی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے۔ وہ کیا بول رہی تھی آگے داراب نے کچھ نہیں سنا، اگر کچھ سنا تھا تو یہ کہ عین بیلا سے ملی تھی۔ یہاں اس کے ضبط کی انتہا تھی۔ وہ جبڑے اور مٹھیاں زور سے بھینچے تن فن کرتا کچن سے باہر نکل گیا۔ اسے یوں جاتے دیکھ اپنی جگہ سے وہ سیماب اٹھی اور ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھتی گئی، جو دو دو سیڑھیاں پھلانگتا اپنے کمرے کا رخ کر گیا تھا۔ سیماب کو دل میں ڈر سا محسوس ہوا کہ کہیں اس کی وجہ سے بیلا اور داراب کے بیچ مزید دوریاں نہ آ جائے۔ اس دن داراب کی لائی ڈریس کو دیکھ اب وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان بالا آخر میاں بیوی والا رشتہ قائم ہو چکا ہے۔ وہ کب سے اپنے ڈریس کو کھینچ کھینچ کر لمبا کرتی اپنی ٹانگوں کو ڈھکنے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ جتنی چھوٹی تھی اتنی وہ زبردستی پکڑ کر بڑی تو نہیں کی جا سکتی تھی۔ اور یہ بات اب اسے کون سمجھاتا جو پہلی بار زندگی میں ایسا لباس پہن کر بیٹھی تھی، اوپر سے داراب تھا کہ آنے کا ہی نام نہیں لے رہا تھا۔ کب اس کی آواز اس نے اپنے کمرے کی شاہی ونڈو سے آتی سنی تھی، جس میں وہ کسی ملازم سے بات کر رہا تھا۔ ایک کار پورچ اور کمرے کے بیچ کا راستہ اس نے صدیوں پر محیط ایک طویل راستہ بنا دیا تھا۔ بیلا کو اس پر شدید غصہ آیا کہ تب ہی کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھلنے پر وہ ڈر کر
بے ساختہ اچھل کر پڑی، دروازے کی ناب تھامے داراب سے پہلے اس کی نگاہ بیلا تک گئی تھی، جو اسے اپنے سامنے دیکھ بری طرح سے گھبرانے لگی تھی، لیکن تب ہی اس کی نگاہیں داراب کی سرخ متورم آنکھوں سے ملی۔ وہ نا سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جب وہ دھاڑ سے دروازہ بند کرتا، ایک ہی جست میں اس کے قریب آتے اسے بازو سے تھام کر اپنے قریب کر گیا۔ وہ حیران تھی اس کے اس اچانک رویے پر۔ کہاں اس نے کمرے کا ماحول رومانٹک بنا رکھا تھا اور کہاں اب سب کچھ ایک ہی پل میں بھسم ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ عین تم سے ملی تھی۔ اس کی گرم سانسیں بیلا کے چہرے سے ٹکراتی کم اثر کر رہی تھی جتنے اس کے الفاظ بیلا ولی خان کی سانسیں روک گئے تھے۔ وہ فق رنگت کے ساتھ اسے دیکھے گئی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں، بولو۔ بیلا کی خاموشی پر وہ اسے جھٹکا دیتے اس کے منہ پر دھاڑا تھا۔ بیلا تو ایسے تھی جیسے کسی نے اس کے بدن سے قطرہ قطرہ خون کا نچوڑ لیا ہو۔ زرد پڑتی رنگت اور ضبط کے مارے اعصاب تنے ہوئے۔ ہاں وہ آئی تھی، وہ ہکلا کے بمشکل بولتی۔ لب گٹکنے کی کوشش کرنے لگے۔ کیوں؟ بولو کیوں؟ اس کی دھاڑ پر بیلا آنکھیں ضبط سے میچ گئی۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے تھے۔ منع کیا تھا نا میں نے، سمجھ نہیں آئی تھی میری بات؟ اسے رہ رہ کر اس وقت بیلا پر شدید غصہ آ رہا تھا، جس کی وجہ سے عین جیسی عورت کو اس کی حویلی میں داخل ہونے کا موقع ملا۔ کہیں تم بھی تو اس کے ساتھ ان سب میں نہیں شامل؟ وہ بیلا کا بازو جھٹکتے تیکھی گہری نظروں سے دیکھنے لگا۔ جب اس کے سوال پر بیلا کی رنگت فق سے اڑی، سانس تو جیسے اندر جا کر باہر آنا بھول گئی تھی۔ اس نے کب داراب سے اس سوال کی توقع کی تھی، لیکن اس کا یہ سوال بیلا ولی خان کی زندگی کو کس موڑ پر لے جاتا، یہ وہ چاہ کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی۔ دل سوچنے سے پہلے ہی کانپ اٹھا تھا۔ یہ تھی آج کے ایپیسوڈ جو مجھے ڈبل وائس اوور کرنی پڑی ہے، کیونکہ میں درمیان میں چلی گئی تھی کھانا کھانے، اور جب آ کے واپس میں اس کو وائس اوور کرنے لگی اور ریکارڈنگ آن کرنا ہی بھول گئی۔ واو! جب میں بالکل بیلا اور داراب کے پاس پہنچ گئی تب جا کے میں نے دیکھا ہے، واو جی، میں ادھر بولتی جا رہی ہوں اور وہاں کچھ ریکارڈ ہی نہیں ہو رہے۔ پھر بھی آپ لوگوں کے لیے ڈبل محنت کی ہے، سو پلیز رسپانس اسٹرانگ اچھا ہونا چاہیے۔ جیسا میں نے آپ لوگوں کو کہا ہے کہ رسپانس بہتر ہوگا تو ہی یہ ٹوئسٹ اور زیادہ مزہ دے گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔